السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. سرد موسم کی بوجھل دوپہر ڈھل رہی تھی. سوگوار سی خاموشی ہر سمت طاری تھی. رسی سے سوکھ جانے والے کپڑے اتارتے آخری چادر کھینچ کر اس نے بازو پہ سنبھالی تھی. تبھی ڈور بیل کی تیز آواز چنگھاڑی. وہ چھت کی باؤنڈری کی طرف آئی. نیچے صحن میں ہنی اپنے چوزوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. ایک دم گیٹ کی طرف دوڑا. اندر آتے شخص کی نگاہ غیر ارادی طور پر اوپر باؤنڈری کی جانب اٹھی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ نگاہوں کا زاویہ بدلتا گیٹ بند کرنے لگا، جبکہ دوسری جانب وہ ناگواری کے ساتھ باؤنڈری سے ہٹ کر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی. کپڑوں کا ڈھیر صحن میں رکھے تخت پر رکھتے ہی وہ ادھر ادھر بھاگتے چوزوں کو پنجرے میں ڈالنے لگی. ہنی آنے والے شخص کا ایسا دیوانہ تھا کہ اپنے چہیتے چوزوں کو بھی بھول گیا. اب اگر ایک چوزا بھی بلی لے جاتی تو آسمان سر پہ اٹھا لیتا، اور وہ کہاں ہنی کا ایک آنسو بھی برداشت کر سکتی تھی. وہ تو ابھی اتنا ناسمجھ اور معصوم تھا، ابھی ابھی باپ کے سائے سے محروم ہوا تھا. دن ہی کتنے ہوئے تھے اس بھیانک سانحے سے گزرے. غم سے چور ہونے کے باوجود اسے پھر بھی خود کو مضبوط رکھنا تھا. اور پھر برآمدے کی جانب آتی وہ یکدم ٹھٹکی تھی. کمرے سے باہر آتی آوازوں میں اس کا نام سنائی دیا تھا. ولید، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں صبا کو یہ کیسے بتاؤں کہ اس کی ہونے والی ساس سائرہ، جو اس کے باپ کی زندگی میں جہیز سے انکاری تھی، اب یہ گھر صبا اور اپنے بیٹے کے نام کرنے پر بضد ہے. بلکہ بانو کا لہجہ انتہائی پریشان کن تھا. پھوپھو جان، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. نذیر انکل کے جانے کے بعد جو ہو کم ہے. یہ گھر آپ نے صبا کے نام کر دیا تو پھر دیر نہیں کی جائے گی آپ کو اور ہنی کو اس گھر سے نکالنے میں. آپ صبا کی خالہ کو صاف انکار کر دیں. اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کا رشتہ صبا سے قائم رکھتی ہیں یا نہیں، ان کی مرضی. ولید کے ناگوار لہجے پر باہر موجود صبا کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی، مگر اس وقت وہ شدید دھچکے سے دم بخود بھی تھی. سائرہ اس کی خالہ اور ہونے والی ساس تھی. اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس قسم کا مطالبہ بھی کر سکتی ہیں. کیسے صاف انکار کر دوں؟ سائرہ نے کبھی مجھے اپنی بہن کی جگہ پر اور صبا کی ماں کے مقام پہ تسلیم ہی نہیں کیا. ہمیشہ مجھے صبا کی سوتیلی ماں اور اس کے ابو کی دوسری بیوی کی نظر سے ہی دیکھا. نیاما ویلا اٹھ جائے گا. اسے تو یہاں تک کہہ دیا ہے اگر میں اس کی شرط مان جاؤں تو آج ہی سبحان کو انگلینڈ سے بلا لے گی. بہت خوب. سبحان اتنا ہی تابع دار تھا تو 3 سالوں میں اس نے ایک فون بھی کیوں نہ کیا. نذیر انکل بیٹی کی شادی کا ارمان دل میں لیے دنیا سے چلے گئے. یہ لالچی لوگ ان کے گزر جانے کے انتظار میں تھے. در حقیقت نذیر انکل نے ہی تو سبحان کو باہر بھیجنے کے لیے لاکھوں روپے بطور قرض دیے تھے، ورنہ کیا تھا وہ یہاں. آہستہ بولو ولید، صبا نے سن لیا تو. بلکہ اس بانو نے ہول کر اسے روکنا چاہا. کب تک یہ چھپائیں گے اسے؟ آواز نیچی وہ رکھے جو ناحق کسی کے حق پہ قبضہ جما رہا ہو. وہ جانتی ہے کہ اس کے رشتہ دار لالچی اور خود غرض ہیں. نذیر انکل کی وفات کے تیسرے دن تک ہی ان کے رشتہ دار نشانی کے طور پر ان کے استعمال کی ایک ایک چیز اٹھا کر لے گئے، اور جو زندہ چیز بچ گئی تھی ان کی بیٹی، وہ در بدر ہو گئی تھی. زور سے جذباتی ہو کے بولتا بولتا وہ یکدم چپ ہوا تھا. اس کی نظر سامنے موجود اس چہرے پہ پڑی تھی جو بپھرے تیوروں کے ساتھ کمرے میں آئی تھی. بلکہ اس بانو بھی اس کے تیوروں پہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ کتنی بار کہا ہے کہ اس گھر کے معاملات کا رونا مت رویا کریں ہر ایرے گارے کے سامنے. وہ بلکہ اس بانو پر چیخی. ولید کا پارا چڑھا گئی. یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تمیز سے بات کرو ان سے. اپنے گھر میں مجھے کس طریقے سے بات کرنا ہے میں جانتی ہوں. تم کون ہوتے ہو منہ اٹھا کر مجھے ہدایت دینے والے؟ مجھے تمہارے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں.
इस घर का मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं, फूफो जान और हनी की हक तलफी की कोशिश भी हुई तो मैं बोलूँगा, तुम मुझे नहीं रोक सकती। अब तक बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ खामोशी से। अपने लालची रिश्तेदारों को समझा दो कि इस घर में कदम ना रखें, वरना। वो गुस्सीले लहजे में बोला, तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले कि इस घर में कौन कदम रखेगा और कौन नहीं? हम लोग अगर भूखे नंगे और लालची हैं तो फिर बताओ, तुम्हारा बाप क्यों आया था अपनी बेवा बहन के लिए मेरे बाप के तलवे चाटने? अपनी बकवास बंद करो, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। वलीद, खामोश हो जाओ, मैं बात कर लूँगी, जाओ तुम यहाँ से। वो वलीद का बाजू पकड़ के बाहर घसीटने लगी, मगर उसने एक झटके से उनसे अपना बाजू छुड़वा लिया। आप क्या बात करेंगी? पहले कभी आपकी किसी बात को अहमियत दी गई जो ये अब आपकी कोई बात सुने? आज इसने मेरे बाप पर उंगली उठा ली है, मैं इसकी ज़ुबान खींच लूँगा। शोलावार नज़रों से सबा को देखता वो शदीद इश्तियाल में था। मेरा बाप मेरे सर पे नहीं रहा तो आज तुम भी बेखौफी से अपनी औकात पे उतर आए हो, तो फिर मेरे ख़ानदान पे ही इल्ज़ाम क्यों? क्योंकि तुम्हारे ख़ानदान का मुंह उनकी औकात से ज़्यादा खुल चुका है। अब अगर तुमने या तुम्हारे ख़ानदान के किसी फ़र्द ने मेरी फूफो जान और हनी के साथ कोई नाइंसाफ़ी या गुस्ताखी की तो सबसे पहले तुम्हें इस घर से निकाल के ना सड़क पे फेंक के आऊँगा। तुम मुझे सड़क पे फेंकोगे? भड़क कर चिल्लाती वो वलीद के सामने आई और उस पर हाथ उठाया। उसके उठते हाथ पर बिल्कीस दहल कर चीखी थी, जबकि वलीद सूरत से उसकी कलाई पकड़ता उसका हाथ अपने चेहरे तक पहुंचने से पहले रोक चुका था। लालची तुम हो, तुम्हारे इरादों में फतूर है और नीयत में भी। मुझे मेरे ख़ानदान से काट कर तुम अपना रास्ता साफ करना चाहते हो, इस घर पर मेरे बाप की जायदाद पे काबिज होना चाहते हो। मगर कान खोल के सुन लो, तुम फूफो भतीजे को कभी मैं तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अपनी कलाई उसकी सख्त गिरफ्त से निकालने की कोशिश करती वो घुर्रा रही थी। वलीद की रगों में लहू उबल उठा था। एक झटके से उसकी कलाई छोड़ता वो बल्कीस की तरफ मुड़ा। सुन लिया आपने सब, या अभी कुछ और बाकी है? अगर आप अभी इस वक्त मेरे साथ घर जाने के लिए राज़ी ना हुई तो मेरा मरा मुँह देखेंगी आप। जारहाना अंदाज में बोलता वो उनका हाथ पकड़कर दरवाजे की समत बढ़ा। एक चीज़ भी नहीं लेनी इस घर से। हनी, बाहर आओ जल्दी। बाहर निकलता वो सख्त बुलंद आवाज़ में हनी से मुखातिब था, जो दीवार से लगा सहमा सा खड़ा था। वलीद के बाहर जाते ही वो सुन खड़ी सबा की तरफ भागा आया था और उससे लिपट कर सिसकियाँ भरने लगा। सबा का दिल भी अब मुट्ठी में जकड़ा गया था। इस सूरत हाल का तो उसे अंदाज़ा भी नहीं था। हनी को मजबूती से खुद से लगाए वो बाहर से बुलंद होती वलीद की आवाज़ सुन रही थी। इसके लिए इसके रिश्तेदार काफ़ी हैं, नहीं है इसे आपकी ज़रूरत। आपसे इसका ताल्लुक़ इसके बाप के साथ ही कब्र में उतर गया। अब और कितनी ज़िल्लत समेटनी है आपको? मत रोएं इसके लिए, मत फिक्र करें, इसे संभालने के लिए इसके रिश्तेदार बहुत हैं। उसकी इश्तिहाल अंगेज़ आवाज़ सबा का दिमाग माऊफ कर रही थी। हनी के सर पे हाथ फेरते हुए उसकी आंखें धुंधलाने लगीं। तभी वलीद जारहाना तेवरों के साथ वापस आया। हनी, क्या कहा मैंने तुमसे? चलो यहाँ से, चलो। शदीद गुस्से में वो हनी को सबा से अलग करता हुआ बुलंद आवाज़ में चीखने लगा, तुम इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मैं नहीं जाने दूंगी। जिस औरत की तुम्हारी नज़र में दो कौड़ी की हैसियत नहीं, उसकी औलाद से भी तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। घुराते हुए वो हनी को एक झटके से अपनी तरफ खींच गया। वो नहीं जाना चाहता तुम्हारे साथ। गुस्से में पागल होती हुई वो उस पर झपटी थी, मगर अगले ही पल उसके परे हटाने पे बुरी तरह दीवार से जा टकराई। अब अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं भूल जाऊंगा तुम एक औरत हो, समझी? गुस्से में चीखते उसके कुछ ऐसे तासुरात थे कि सबा की आवाज़ बंद हो गई। सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ वो साकत खड़ी खाली दहलीज को देख रही थी। हनी के रोने की आवाज़ दूर जाती आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती गई और फिर मुहीब सन्नाटा हर सम फैल गया। एक तवील अरसे से दिल में भड़कती आग उगलने के बाद उसे एहसास हो रहा था कि आग कोई भी हो सब कुछ जला के भस्म कर देती है। दिलो दिमाग ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि बल्कीस उसे और इस घर को छोड़कर चली गई हैं। हनी उससे दूर चला गया है।
وہ تنہا رہ گئی ہے۔ وہ تو اس شخص کو اذیت سے دو چار کرنا چاہتی تھی جس کا لگایا ہوا زخم آج بھی رس رہا تھا۔ کچی عمر کے خوابوں کو جو آگ اس شخص نے کبھی لگائی تھی، اس آگ کی جلن تو آج بھی اسے بے عزت کر کے اپنے عروج پر تھی۔ بلقیس بانو جب اس کے باپ کی دوسری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں آئیں، اس وقت صبا کم عمر تھی مگر سمجھدار اور اسکول کی ذہین طالبہ تھی۔ بلقیس نذیر الحسن کے دیرینہ دوست اعظم کی بہن تھی۔ ان کے پہلے شوہر شادی کے چند ماہ بعد کسی حادثے کا شکار ہو کے دنیا سے چل بسے تھے۔ نذیر الحسن جن دنوں سنجیدگی سے دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے تاکہ گھر اور بیٹی کی طرف سے فکر دور ہو، اعظم نے خود ہی بلقیس کے بارے میں ان سے بات کی تھی۔ رشتے میں کوئی مذائقہ نہ تھا۔ نذیر الحسن کو اپنے گھر کے لیے کسی ذمہ دار عورت کی ہی ضرورت تھی، جبکہ بلقیس ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ صبا کے لیے بہت مہرباں اور شفیق ثابت ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود صبا سے ان کا وہ تعلق استوار نہ ہو سکا جو ماں بیٹی کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس کی سب سے اہم وجہ صبا کے وہ ننیالی رشتہ دار تھے کہ جو بلقیس کو اپنی مرحومہ بہن کی جگہ قبول کرنا گوارا ہی نہ کرتے تھے، نہ ہی صبا کی ماں کی حیثیت میں۔ صبا کبھی بلقیس کے قریب نہ ہو سکی، مگر اس نے کبھی کوئی ایسا رد عمل بھی نہیں دیا کہ نذیر الحسن اس سے ناراض یا بدگمان ہوتے۔ صبا اپنے باپ سے خاصا ڈرتی تھی کہ بنیادی طور پہ نذیر الحسن ایک تنگ نظر، سخت گیر اور اصول پسند طبیعت کے مالک تھے۔ کچھ یہی وجوہات تھیں کہ بلقیس کی مداخلت کے باوجود بھی نذیر الحسن نے صبا کو کالج میں داخلے کی اجازت نہ دی۔ البتہ اس کے پرائیویٹ تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنے پہ انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ صبا کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت تھی، مگر باپ کے روب اور اپنی فرما برداری کے پیش نظر اسے صبر شکر کرنا ہی تھا۔ ان دنوں وہ فرسٹ ایئر کے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی جب سعدی کی پیدائش نے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ سعدی اتنا خوبصورت، ننھا منا، گپلا سا تھا کہ صبا نے اسے دیکھتے ہی ہنی بلایا۔ تب سے سب پیار سے اسے ہنی ہی کہتے تھے۔ صبا اس کے سارے کام بخوشی اپنے ذمہ لے چکی تھی۔ ہنی کے لیے اس کی اتنی محبت دیکھ کر بلقیس بھی بہت خوش تھی، جبکہ دوسری طرف ان کے بھائی اعظم نے بلقیس کی شادی کر دینے کے بعد اپنے اکلوتے بیٹے کو ہاسٹل بھیج دیا تھا۔ بیوی ان کی حیات نہ تھی۔ صبا سے گرچہ اب ان کا رشتہ تھا، مگر پھر بھی وہ عادت کے مطابق ان کے سامنے کم ہی آتی جاتی تھی۔ ہنی کی سالگرہ پر اعظم ولید کے ہمراہ مدعو تھے۔ مہمانوں میں ان دونوں کے علاوہ کوئی شامل نہیں تھا، حالانکہ صبا دل سے چاہتی تھی کہ اس کی اکلوتی دوست، اسکول فیلو اور پڑوسن شمع بھی سالگرہ میں آئے، مگر اس کے والد نے صاف منع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے صبا کا سارا جوش و خروش مان پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ شمع کے ماڈرن طور طریقے، اونچی آواز میں بولنا، کہکھے لگانا اس کے والد کو سخت ناگوار گزرتا تھا۔ اس کے گھر جانے کی بھی صبا کو اجازت نہ تھی، البتہ شمع جب دل چاہتا دیوار پہ بے دھڑک لٹک کر یا چھت پہ صبا کو پکار لیتی اور دونوں خوب باتیں کرتی۔ صبا جب اس کے کالج کی فرینڈز کی باتیں سنتی تو اسے خود پہ بہت ترس آتا۔ بہرحال ہنی کی سالگرہ کا ایک موقع جو مل رہا تھا دونوں سہیلیوں کے مل بیٹھنے کا، وہ بھی نذیر الحسن کی وجہ سے نہ مل سکا۔ صبا کی ساری خوشی ملیاں میٹ ہو گئی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ہنی کی سالگرہ کا دن اس کے لیے بہت خوبصورت ہونے والا ہے۔ سالگرہ کے دن پہلی بار صحیح معنوں میں ولید سے اس کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ صبا کی طرح وہ بھی بہت خاموش طبع اور سنجیدہ فطرت کا مالک تھا۔ صبا کی جب جب نگاہ اس سے ملی، کوئی عجیب مگر دل کو چھو لینے والی چیز اس کی آنکھوں میں صبا کو صرف اپنے لیے نمایاں نظر آئی۔ نگاہوں کا بار بار ہوتا یہ ٹکراؤ صبا کو بہت عجیب مگر بہت اچھا بھی لگا۔ ولید نے بھی یقیناً اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کی جھلک دیکھ لی تھی، اور پھر ایک ہفتے بعد ہی ولید کی آمد دوبارہ ہوئی تھی۔ اس بار وہ تنہا ہی ہاسٹل سے گھر تک آیا تھا۔ اسے دیکھ کر خوشگوار سے احساس کے ساتھ صبا کی دھڑکنیں بھی اتھل پتھل تھیں۔
اس کی یہی کوشش رہی تھی کہ وہ ولید کے سامنے رہے، بھلے ہنی کے بہانے ہی صحیح۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت خاموشی سے اظہار ہو جانے کے باوجود دونوں کی یہ جرأت کبھی نہ ہو سکتی تھی کہ بلقیس کے سامنے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے، مگر صبا بس اسی میں خوش تھی۔ شمع جب اپنے منگیتر کے بارے میں اس سے بات کرتی تھی تو اس کے دل میں بھی خواہش جاگتی تھی کہ کوئی اس کی زندگی میں ایسا ہو جو اسے ٹوٹ کر چاہے، اس کی آنکھوں میں اپنے سپنے سجائے۔ جانے وہ فطرتاً خوف زدہ تھی یا کیا، لیکن اس نے ولید کا نام بس اپنے دل میں چھپائے رکھا، شمع سے بھی اس کا ذکر نہ کیا۔ خاموش چاہت کی اس آنکھ مچولی میں پورا 1 سال گزر گیا تھا جب اچانک ہی اعظم بیمار ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بلقیس صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ ولید کے درد نے صبا کو بھی بے چین کر دیا۔ تبھی نذیر الحسن ولید کو اپنے ساتھ گھر لے آئے تاکہ دونوں پھوپھو بھتیجا ایک دوسرے کے لیے اس غم کے موقع میں ڈھارس بنے رہیں۔ کچھ دن کے لیے ہی صحیح، مگر صبا کے لیے ولید کی آمد کسی رحمت سے کم نہ تھی۔ بلقیس نے چھت پر موجود کمرہ اس کے لیے درست کروا دیا۔ ولید کو 3 دن ہو چکے تھے گھر آئے، مگر وہ طبیعت کی خرابی کے باعث اوپر کمرے تک ہی محدود تھا۔ نذیر الحسن اور بلقیس کا زیادہ وقت اوپر اس کے ساتھ ہی گزرتا، جبکہ صبا اس کے پاس بلا دھڑک چھت پہ جانے کا نہ کوئی جواز رکھتی تھی، نہ اس میں اتنی ہمت تھی۔ اور پھر وہ ایک ڈھلتی دوپہر کا وقت تھا۔ صحن کا جھاڑو دیتے ہوئے اچانک ہی اس کی نگاہ آخری سیڑھی پر موجود ولید پہ پڑی تھی۔ اسے اچانک اپنے سامنے اور اپنی ہی سمت ایک ٹک دیکھتا پا کر صبا کی روح فنا ہو گئی۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی ہو گئی، ساکت۔ اس کی گھبراہٹ سے واقف ولید بھی کچھ جھجکتا ہوا اس کی طرف چند قدم بڑھا تھا۔ اس کے مدھم لہجے پہ صبا نے فک چہرے کے ساتھ بس ان کے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ کیا تم مجھ سے بات نہیں کر سکتی؟ اس کے سوال پہ صبا نے بمشکل نگاہ اٹھا کر اس کی سرخ آنکھوں اور مزمل سے تاثرات کو دیکھا تھا۔ تمہیں مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کیا؟ اس کے بجھے لہجے پر صبا کی جھکی نگاہیں نم ہونے لگی تھیں اپنی بے بسی پر۔ میں تمہاری مشکل سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں اب تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ اس کے گمبھیر لہجے پر صبا کی دھڑکن رکی تھی۔ میں کل دوپہر میں تمہارا انتظار کروں گا، کیا تم بس کچھ دیر کے لیے اوپر آ سکتی ہو؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے۔ اس کے التجائی لہجے پہ صبا کا دل پگھلنے لگا۔ اگر کل موقع نہ مل سکا تو اس کے اگلے دن آ جانا۔ اگلے دن بھی نہ آ سکی تو پھر میں خود آ جاؤں گا تمہارے پاس۔ اس کے کہنے پہ صبا نے دہل کر اسے دیکھا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کی گہری مسکراتی نظروں پر وہ سرخ چہرے کے ساتھ نظر چراتی تیزی سے برآمدے کی سمت تقریباً دوڑ گئی تھی۔ اسے امید تو نہیں تھی، مگر شاید دعائیں رنگ لے آئیں، ورنہ تو بلقیس دوپہر میں کم ہی سوتی تھی۔ وہ ہنی کو کندھے سے لگائے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عجیب کیفیت میں مبتلا تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، مگر ہنی کی وجہ سے کچھ ڈھارس مل رہی تھی۔ چھت پر پھیلی دھوپ کے ساتھ بالکل سناٹے کا راج تھا۔ بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی کمرے کی سمت بڑھی تھی۔ بند دروازے پہ دستک اس نے دینی چاہی تھی کہ یکدم کمرے سے ابھرتی مانوس آواز نے اسے ساکت کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا سکتہ ٹوٹتا، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ اسے روبرو دیکھ کر ولید کا چہرہ فک ہوا، جبکہ صبا کی پھٹی پھٹی آنکھیں اندر موجود شمع پر جا ٹھہری تھیں۔ اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ بجلی کسی تیزی سے ولید اور صبا کے درمیان سے نکلتی شدید بدحواسی میں دیوار کی دوسری جانب اپنے گھر کی چھت پہ اترتی لمحوں میں نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہ کرنٹ کھا کر ولید سے دور ہوئی تھی، جو خود سناٹے میں گھرا کھڑا تھا۔ صبا! ہوش میں آتا وہ سرعت سے صبا کے راستے میں آیا۔ مجھے غلط مت سمجھو، بس ایک بار میری بات سنو۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، لرزتے لہجے میں بولتی وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ چھوڑو میرا راستہ، میرا یقین کرو، میں سو رہا تھا، مجھے نہیں پتا یہ کس وقت میرے کمرے میں آ گئی۔
یہ لڑکی مسلسل مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہے، کئی دنوں سے اپنے گھر کی چھت پہ کھڑی مجھے اشارے بھی کرتی ہے۔ میری آنکھوں میں اب دھول مت جھونکو، یہی تماشا دکھانے کے لیے بلایا تھا تم نے مجھے؟ وہ گھرائی تھی۔ کوئی ایک دو دن کی بات تو نہیں تھی، ایک عرصے سے وہ اسے اپنے دل میں بسائے بیٹھی تھی، اور آج یوں لمحوں میں اس نے اعتبار اور بھروسے کا خون کر دیا تھا۔ اسے شدید نفرت اور کراہیت محسوس ہو رہی تھی ولید سے۔ میرا یقین کرو، میں ایسا نہیں ہوں جیسا تم سوچ رہی ہو، وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ تمہیں نا اب جو کہنا ہو اپنی پھپھو جان سے کہنا۔ زہر خند لہجے میں بولتی وہ اس کی روح فنا کر گئی۔ ان سے کچھ مت کہنا، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ لیکن اس کی ہر التجا کو ٹھوکر مارتی صبا وہاں سے گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کمرے میں ساکت بیٹھی بلقیس کے غیظ و غضب کو سن رہی تھی۔ ان کو آج سے پہلے کبھی اتنے طیش میں اس گھر کے در و دیوار نے نہیں دیکھا تھا۔ صبا کے سامنے ہی انہوں نے پے در پہ تھپڑوں سے ولید کا چہرہ سرخ کیا تھا اور پھر اس کا بازو کھینچتی کمرے میں لے گئی تھی۔ اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد ولید اب بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ بلقیس اسے لان تان کرنے کے بعد اسے گھر سے نکل جانے کا حکم صادر کر گئی تھی۔ اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کے بعد اب وہ بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ بلقیس اسے لان تان کرنے کے بعد گھر سے نکل جانے کا حکم صادر کر گئی تھی، اور پھر وہ اسی وقت بالکل خاموشی سے چلا گیا، موت جیسا سناٹا اپنے پیچھے چھوڑ کر۔ بلقیس اس کے جانے کے بعد بھی زاروں قطار روتی تڑپتی رہی تھی۔ میرا بھتیجا کبھی میرے سر کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، وہ بس ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی۔ صبا جانتی تھی کہ جو اس نے دیکھا اور جس طرح بتایا، بلقیس مجبور ہو گئی تھی ولید کے ساتھ یہ سلوک کرنے پر، ورنہ ان کو ولید پہ پورا اعتبار تھا۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ بلقیس کی نظروں میں ولید سچا تھا، بے گناہ تھا، لیکن جو سچ صبا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اسے کانٹوں پہ گھسیٹنے کو کافی تھا۔ اور بس پھر یوں ہی خاموشی سے، دل گرفتگی سے ہی وقت گزرنے لگا۔ نذیر الحسن اور بلقیس ہاسٹل چلے جاتے تھے ولید سے ملنے، مگر اس دن کے بعد سے ولید نے اس کے گھر کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا تھا۔ ولید کی وجہ سے نذیر الحسن نے گھر میں ہی فون لگوا دیا تھا۔ بلقیس تقریباً روز ہی اس سے بات کرتی۔ صبا نے کئی بار چھپ کر ان کی گفتگو سنی، مگر اس کا تذکرہ کہیں نہ ہوا۔ کچھ عرصہ مزید گزرا تو اسے سنگن ملی۔ ولید 2 سال کے لیے امریکہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ بلقیس اور نذیر الحسن نے ہی اسے ہاسٹل سے ایئرپورٹ چھوڑنے جانا تھا۔ وہ ساری رات صبا نے تکیہ بھگوتے ہوئے گزاری تھی۔ یہ سچ اذیت ناک تھا کہ شدید غم و غصے اور گہری چوٹ کھانے کے باوجود وہ ولید کا نام اپنے دل سے نہیں کھرچ سکی تھی، اور پھر اس نے بھی خود کو کتابوں میں گم کر لیا۔ دن جیسے تیسے گزر جاتا، راتیں بھاری ہو جاتی۔ اسے اب عادت ہو گئی تھی ان شب و روز کی۔ ولید کو گئے 1 سال کا عرصہ دبے پاؤں گزر گیا، جب ایک دن شمع کے گھر سے اس کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ بلقیس نے شادی کے کارڈ پر ایک نگاہ بھی نہ ڈالی، جبکہ اس کارڈ کو دیکھتے ہوئے صبا پھر سوچنے میں مجبور ہو گئی تھی کہ اس دوپہر چھت سے بھاگنے کے بعد شمع نے دوبارہ اس سے کبھی رابطہ کیوں نہیں کیا۔ شرمسار تھی یا کچھ اور؟ چند ایک بار آمنا سامنا ہونے پہ شمع اس سے کنی کترا گئی تھی۔ بہرحال شادی میں تو اسے بھی نہ جانا تھا، پھر بھی اس نے شمع کے لیے ایک خوشگوار زندگی کی دعا ضرور کی۔ جیسی بھی تھی وہ صبا کی واحد دوست تھی۔ پھر اس دن بلقیس ہنی کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی تھیں۔ نذیر الحسن بھی ان کے ہمراہ تھے جب فون کی بیل چیخی۔ صبا کو تو باپ کی طرف سے فون کے قریب جانے کی بھی اجازت نہ تھی، مگر اس وقت کوئی اور نہیں تھا جو فون اٹھاتا۔ کال ولید کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی تھی، یہ پہلا موقع ملا تھا۔ ہمت نہ ہونے کے باوجود اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور اٹھا لیا تھا، اور دوسری طرف ولید کی آواز سن کر چند لمحوں کے لیے جیسے وہ خود کو بھی بھول گئی۔ کس وقت آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اوہ، تو یہ تم ہو؟ مکمل خاموشی نے ولید کو چونکایا، سو جب وہ بولا تو لہجہ بہت سرد تھا۔ اس دنیا میں اگر مجھے کسی سے نفرت ہے تو وہ تم ہو۔ تم نے
مجھے اس ہستی کی نظروں میں منہ کے بل گرایا جن کی ذرا سی بدگمانی بھی میرے لیے موت ہے۔ جس سے شدید نفرت ہو اس کی آواز سننا بھی عذاب ہوتا ہے، اور میں تمہاری آواز بھی نہیں سننا چاہتا۔ تم وہ ہو جس نے میری التجاؤں کے باوجود مجھ پہ رحم نہیں کیا تھا، اور میں نے بھی دل میں پکا عہد کر رکھا ہے، جب زندگی میں موقع ملا تم سے بدلہ ضرور لوں گا، تمہیں ڈسوں گا۔ نہ مجھے تمہارے باپ کا کوئی خوف ہے، نہ پھپھو جان کا، کیونکہ اب تم میری کمزوری نہیں ہو، میرا انتقام ہو۔ مرد کو عورت سے دشمنی رکھنا زید نہیں دیتا، مگر تم تو 7 پردوں میں چھپی ناگن ہو۔ میرے واپس آنے کا مقصد صرف ایک ناگن کا تکبر اور اس کا سر کچلنا ہوگا۔ وہ حشر کروں گا تمہارا کہ کوڑیوں کے دام بھی کوئی خریدنا نہیں چاہے گا تمہیں۔ اب تمہارے آنسو ہی میرے سینے میں لگی آگ کو ٹھنڈا کریں گے۔ پتھر کا بت بنی صبا کے پیروں تلے سے زمین کھنچ گئی تھی۔ وہ جانے اور کیا کچھ کہہ رہا تھا، مگر لرزتے کانپتے دل کے ساتھ صبا اور کچھ سننے کی تاب نہ لا سکی۔ پھر پورا ہفتہ وہ بخار میں پھنکتی رہی تھی۔ اس کے ارد گرد خوف تھا، اذیت تھی، ذلت تھی، کیا کچھ نہیں تھا جس میں وہ جل رہی تھی۔ 2 سال مکمل ہوتے ہی وہ واپس آ چکا تھا۔ گھر پہ اس کی آمد بھی ہو رہی تھی، مگر صبا نے خود کو اس کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا، انجانے خوف کے تحت۔ انہی دنوں صبا کی بڑی خالہ سائرہ نے اپنے بیٹے سبحان کے لیے اس کا ہاتھ مانگ لیا۔ شادی سبحان کی نوکری پر لگتے ہی انجام دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے والد کا کیا ارادہ تھا اسے اندازہ نہ تھا، جب ایک دن اتفاق سے اس نے بلقیس اور نذیر الحسن کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی جو اس کو کشمکش میں ڈال گئی۔ بلقیس کے مطابق سبحان ابھی بے روزگار تھا، گھر میں سب سے بڑا تھا، اس پر پورے گھر کی ذمہ داریاں تھیں۔ بھرے پورے گھر کی ذمہ داریوں میں الجھ کر وہ صبا کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا۔ سبحان کے مقابلے میں بلقیس نے جس شخص کا نام لیا وہ بجلی بن کر صبا پر گرا تھا۔ ولید کے گھر میں صرف صبا سیاہ سفید کی مالک ہوگی۔ آپ کہیں تو میں صبا سے بات کروں؟ بے شک اس کی خالہ کا حق اس پر زیادہ ہے، مگر ولید کے ساتھ اس کا مستقبل زیادہ اچھا ہوگا۔ بلقیس اور کیا کچھ کہہ رہی تھی اس نے نہیں سنا۔ وہ ساری رات اس نے آنکھوں میں کاٹ کر سوچتے ہوئے گزاری۔ ولید تو پہلے ہی اس پہ اپنے خطرناک ارادے ظاہر کر چکا تھا، سو اگلی صبح جب بلقیس نے اس کی رائے جاننا چاہی تو اس نے بڑی سہولت سے سبحان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ یوں بہت خوشی اور سادگی کے ساتھ اس کا رشتہ سبحان سے طے ہو گیا، اور اس کے اگلے ہی دن بہت عرصے بعد ولید سے اس کا سامنا ہو گیا۔ گیٹ ذرا کھولتے ہوئے اس نے بس ایک نگاہ اس کے کرخ تاثرات اور چبھتی نظروں پہ ڈالی۔ اس وقت گھر میں کوئی نہیں، بعد میں آنا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی جب وہ جارحانہ انداز میں دروازہ دھکیلتا اسے لڑکھڑا کے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے سبحان کا سہارا لے کر تم اپنی بخشش کروا لو گی؟ غصے سے گراتا ہوا وہ اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ عزت اور عافیت کے ساتھ اس گھر سے کیا اس دنیا سے بھی رخصت ہونے کی خوش فہمی میں مت رہنا۔ تمہیں جو کرنا ہے نا کرو، تم آخر کر بھی کیا سکتے ہو؟ تم اپنا سچ، اپنا موقف تو کسی کو بتا نہ سکے، ایک کمزور مرد ہو تم۔ قائل اسے کیا جاتا ہے، سمجھایا اسے جاتا ہے جس میں عقل ہو، شعور ہو۔ تم جیسی ڈبے میں بند شخصیت کو نہیں۔ تمہارے باپ نے نا تمہیں پروان ہی اس طرح چڑھایا ہے، تمہاری نا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پروان چڑھی ہی نہیں۔ دوبارہ میرے باپ تک مت پہنچنا۔ عورت کو دھمکیاں دینے والے بزدل، تم خود کو کون سا دودھ کا دھلا سمجھتے ہو؟ دودھ کا دھلا نہیں، مگر دودھ کا جلا ہوا ضرور ہوں۔ سبحان اب اگر تم سے شادی پہ تیار ہو گیا نا تو تھوک دینا میرے چہرے پہ۔ کیا کرو گے تم؟ مجھے بدنام کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کرو، میں تو ویسے بھی تم پہ تھوک چکی ہوں۔ ضرور، کیوں نہیں، مگر پچھلے حساب بے باک کرنے کے بعد۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ گرفت میں لیتا ولید گرایا۔ صبا کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ ولید! اسی لمحے بلقیس کی غسیلی آواز پر وہ کرنٹ کھا کے پلٹا۔ ہنی جو اسکول بیگ اٹھائے ہوئے تھا بھاگ کر ولید سے لپٹ گیا۔ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ بتاؤ مجھے۔ بلقیس بیگم کا پارا ہائی ہوا۔
आप परेशान मत हो, भौंकना ना कुत्ते की खसलत में है, भौंकने दे इसे। चबा चबा कर बोलते हुए सबा ने वलीद की आग बरसाती आंखों में देखा था और फिर हनी को उससे दूर करती अपने साथ खींचकर अंदर ले गई थी। जाने बल्कीस ने उसे क्या कहा कि वो फिर कई दिन तक उनके घर ना आया, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता था कि हर ताल्लुक ही ख़त्म कर लेता। सबा को अब किसी चीज़ की परवाह न थी। वलीद की आमद पर वो अब अपने कमरे में छुपी नहीं रहती थी, उसके तेवर बिगड़े ही रहते। ज़रा ज़रा सी बात पे हनी की शामत आ जाती। अक्सर वो वलीद की मौजूदगी में बल्कीस के साथ भी बदतहजीबी का मुजाहरा करती। ये सब देखकर वलीद किस तरह खामोशी से अंगारों पर लौटता होगा, ये सोच के ही उसे तस्कीन मिलती। वो हनी और बिल्कीस के लिए कितना हसास था, ये पता सबा को भी था। उन दोनों को तख्ता मश्क बनाकर वो वलीद को खूब ज़रबे लगा सकती थी। और फिर अगले 2 साल उसने अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करने के साथ साथ कुछ अरसा स्कूल में टीचिंग करते हुए गुजारे। 2 साल गुजरने के बावजूद उसकी शादी का मामला मुलतवी रहा, क्योंकि सुभान, जिसे उसके वालिद नज़ीरुल हसन अच्छी खासी रकम देकर बैरून मुल्क सेटल कर चुके थे, अब शादी का नाम ही नहीं लेता था। नज़ीरुल हसन कई बार उसके घर वालों से बात कर चुके थे, मगर खाला कोई बात आगे नहीं बढ़ाती थी। इससे पहले कि नज़ीरुल हसन कोई कदम उठाते, उनको जो दिल का दौरा पड़ा वो जानलेवा साबित हुआ। ऐसे कड़े वक्त में वलीद के अलावा कोई न था जो सब समेट कर रखता। नज़ीरुल हसन की तदफीन से लेकर बाद के सारे मामलात वही देखता रहा। बिल्कीस और सबा तो कुछ सोचने समझने के काबिल न थी। बाप का साहिबा सर से हटते ही उसे दुनिया मुकम्मल बदली दिखाई दी। आज ये रही सही खुशफहमी भी ख़त्म हो गई थी कि बल्कीस उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगी। हर संगीन सूरत हाल के लिए अब वो खुद को तैयार कर चुकी थी, मगर ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। कैसे आराम से बिल्कीस आज हनी को लेकर वलीद के साथ चली गई थी। वो अकेली बैठी माजी को सोचती रही थी। शाम ढल चुकी थी, हर समत अंधेरा फैल चुका था, मगर वो उसी तरह घुटनों में चेहरा छुपाए लड़ रही थी। बाहर शदीद गड़गड़ाहटों के साथ बादल बरस रहे थे। जाने और कितना वक्त गुजरा था जब दर्द से फटते सर को उठाकर उसने इर्द गिर्द फैली तारीकी में निगाह दौड़ाई थी, और तभी कड़कती बिजली के झमाके में उसे दहलीज पर एक साया हरकत करता नजर आया। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। इससे पहले कि खौफ से उसकी रूह फना होती, तेज़ी से वो हाथों और घुटनों के बल रेंगती बरामदे में पड़े तख्त के नीचे जा घुसी। मुंह पर हाथ रखे वो अपनी चीखों को रोकती, फटी फटी आंखों से तारीकी में उन जूतों को देखने की कोशिश कर रही थी जिनकी धमक उसे लर्जा रही थी। बिल्कीस के यूं अचानक चले जाने पे वो इतनी हवास बाख्ता हो गई थी कि दरवाज़ा भी बंद करना भूल गई थी। इस वक्त उसका रुआं रुआं किसी की मौजूदगी के एहसास से कांप रहा था। वो यहाँ से निकल के भागना चाहती थी कि सामने बाहर का रास्ता साफ था, मगर इससे पहले कि वो अपने इरादे पे अमल करती, उसके हलक से चीखें बुलंद हुई। एक सख्त हाथ ने अपनी गिरफ्त में उसका पैर जकड़ लिया। एक झटके से अपना पैर खींचती वो भयानक चीखों के साथ तख्त के नीचे से निकलती अंधाधुंध बाहर भागी। तेज़ बारिश की तारीक धुंध में गिरते पड़ते कदम मन बन भर के हो रहे थे। सांस धोखने की तरह चल रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक बार फिर उसका पैर सख्त गिरफ्त में आया। हमलावर ने इस बेदर्दी से उसे वापस नीचे खींचा था कि वो तेवर आकर उसके कंधों पे आ पड़ी थी, लेकिन अगले ही लम्हे मछली की तरह फिसल कर उसकी गिरफ्त से निकलती फर्श पे जा गिरी थी। इससे पहले कि वो उठने की कोशिश करती, सर से टकराती भारी ठोकर ने दिमाग को सुन्न कर दिया। तुम्हारी वजह से मैंने खुदकुशी करनी चाहिए, वो धाड़ा, और अगले ही पल एक और भारी ठोकर से उसका चेहरा यखबस्ता फर्श से टकराया। कर्बनाक चीखें उसके हलक में घुट गई थी और बारिश के शोर में ही कहीं दब गई। किसी की परवाह नहीं थी मुझे, सिर्फ तुम्हारा यकीन चाहिए था। इस बार धाड़ते हुए उसने एक ही झटके से उसका बाजू पकड़ के उठाया था। पैरों पर उठते ही सबा ने दोनों हाथों से वलीद को धकेला था और बिजली किसी तेज़ी से किचन की सम दौड़ी जहाँ रोशनी दिखाई दे रही थी। लड़खड़ा कर संभलता वलीद भी बर्क रफ्तारी से सबा के ताकुब में था।
کچن میں داخل ہوتے ہی ولید اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ تیز روشنی میں وہ دیکھ سکتا تھا کہ صبا کی پیشانی اور ناک سے خون بہہ کر اس کے چہرے تک آ رہا تھا، مگر ولید کے اوسان اس کے ہاتھ میں موجود چھری کو دیکھ کے خطا ہوئے تھے جو اس نے گردن سے لگا رکھی تھی۔ صبا، یہ مت کرو، میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں آؤں گا، چھری پھینک دو پلیز۔ ولید نے بہت تحمل سے اسے کہا، تمہارے دل کی بھڑاس ابھی نہیں نکلی، میں وہی کر رہی ہوں جو تم نہیں کر سکتے مگر کرنا چاہتے ہو۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا، اور جو چاہا وہ تم نے ہونے نہیں دیا تھا۔ تمہاری عقل میں یہ بات نہ پہلے کبھی آئی نہ ہی آ سکے گی۔ وہ بلند آواز میں بولا، تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی میں کے زوم میں رہنا چاہتے ہیں۔ تمہاری دوست غلط تھی یا میں، دونوں میں سے کون بے گناہ تھا؟ تم چاہتی تو معاملہ ایک طرف ہو سکتا تھا، مگر میں جانتا ہوں تم آج بھی یقین اور بے یقینی کی کشتیوں میں سوار ہو، مگر مجھے ضرور سولی پہ لٹکا دیا تم نے۔ مجھے لگا تھا کہ ہمارے خاموش جذبے ہمیں محبت کے اس مقام تک لے آئے ہیں جہاں ہم آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے پہ اعتبار کر سکتے ہیں۔ تمہیں یہ سلوک میرے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا صبا، تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ میں تمہاری ناراضی سہ سکتا تھا، مگر مستقل شک کا میں ہرگز بھی حقدار نہیں تھا۔ میرے دل میں جو اونچا مقام تمہارا تھا وہ ہمیشہ اونچائی پہ ہی رہا، اسی لیے میرا دل مجھے مجبور کرتا رہا میں تم پہ اپنا بھروسہ اور اعتبار پھر سے قائم کروں، مگر تم نے سبحان کو مجھ پہ فوقیت دے کے سب ختم کر دیا، میری آس، امید، سب کچھ۔ وہ شدید آزردہ لہجے میں بول رہا تھا تو دوسری طرف صبا کے بے جان ہاتھ سے چھری نکل گئی۔ دیوار کا سہارا لیتی وہ بے دم ہو کے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ جانے قصور کس کا تھا؟ شمع جو اس کی عزیز دوست تھی، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ شاید قصوروار تو وہ خود تھی۔ اسے اپنے ہی جذبوں پر اگر اعتبار ہوتا تو شاید ہمت کر لیتی شمع سے باز پرس کرنے کی۔ وہ ظرف بڑا رکھ کر تحمل سے ولید کی بات سننے کے بعد کوئی قدم اٹھاتی، لیکن شاید عمر کا وہ دور ہی نادانی کا تھا، جنون کا تھا، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ جانتی تھی آج کے بعد باقی سب کچھ بھی بدل جانا تھا۔ اس کی دھندلائی نگاہیں ولید پر ساکت ہوئی تھی جو ہاتھوں میں فرسٹ ایڈ کا سامان اٹھائے تیز قدموں سے اس کی جانب آ رہا تھا۔ پہلی بار وہ اتنے قریب سے اسے دیکھ رہی تھی، جو گھٹنوں کے بل بیٹھا کاٹن سے اس کی گردن کا زخم صاف کر رہا تھا۔ اس کے بھیگے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر سنجیدگی کی گہری چھاپ تھی۔ صبا کی نگاہیں خود پہ محسوس کرنے کے باوجود وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ سبحان شادی کر چکا ہے، صبا نے مدھم آواز میں ولید سے کہا۔ ابو کے انتقال کے 2 ماہ پہلے اس سے بات ہوئی تھی میری، وہ ابو کو بتانا چاہتا تھا مگر میں نے منع کر دیا۔ وہ مجھے بتائے بغیر بھی وہاں شادی کر سکتا تھا۔ یہ سب بتانے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں نہ اس نے بتایا نہ میں نے پوچھا۔ یہی کمزوری تو زمین میں اتارتی رہی ہے مجھے۔ جو سنا بس ویسے ہی سچ مان کر زبان بند رکھی، جو آنکھوں سے دیکھا وہ چاہے نظر کا دھوکہ ہی کیوں نہ ہو مگر اسے ہی اٹل حقیقت جانا۔ اس کے لرزتے مدھم لہجے پہ ولید نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ سبحان نے شادی کر لی ہے، یہ بات مجھے پتا ہے، کیسے بے خبر رہ سکتا تھا؟ 2 ہی تو بازوق رہے تھے اس شہر میں، ایک میں اور دوسرا میرا رقیب۔ ایک مشورہ ہے ویسے تم کل ہی نا سبحان کو فون کر کے کہہ دو کہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنی شادی سے آگاہ کر دے۔ اس کے تاکید بھرے لہجے پہ صبا نے اسباب میں سر کو حرکت دی تھی۔ ویسے میرا گھر اس قابل نہیں کہ تم وہاں قدم رکھو، مگر میں ہنی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اس کی بجیا کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ پھپھو جان بھی مجھ سے بہت ناراض اور تمہارے لیے پریشان ہیں، ان کو زبردستی تم سے دور کر دینا میری غلطی تھی۔ تم نہ جانا چاہو تو میں دونوں کو ابھی واپس لے آتا ہوں۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس کی بجھی آنکھوں سے نگاہ چراتی صبا اس کے سامنے سے ہٹ گئی، اور پھر کچھ دیر بعد ہی وہ بلقیس کے گلے لگی رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میرے لیے آپ سے اور ہنی سے بڑھ کے کوئی اہم نہیں۔ جو لوگ آپ کو اور مجھ کو دور کرنا چاہیں وہ کبھی بھی میرے رشتہ دار نہیں ہو سکتے۔
وہ گھر آپ کے شوہر کا ہے، ہنی کا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو وہاں سے بے گھر نہیں کر سکتی۔ میری جان، جب تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی چیز کے چھن جانے کا غم نہیں۔ صبا، میرا سہارا تو تم ہو، ہنی ہے اور تم لوگوں کے بعد ولید۔ وہ اس کے آنسو پونچھتی گلوگیر لہجے میں بولی، میری ہی کمزوریاں تھیں کہ میں تمہیں کبھی بھی ولید کا صحیح غلط نہ سمجھا سکی، مگر آج کہنا چاہتی ہوں کہ یہ برا نہیں۔ تم نہیں جانتی کہ اس نے تمہارے لیے مجھ سے کتنی التجائیں کی تھی، کتنا جھگڑا کیا، مگر میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ آپ کا کوئی قصور نہیں، سب میری غلطی اور بے وقوفی کا نتیجہ ہے۔ وہ دونوں کافی دیر سے لاؤنج میں بیٹھی یہی باتیں کر رہی تھیں جب اچانک اس کی نگاہ لاؤنج میں پڑی۔ ہنی کہاں چلا گیا؟ تمہارے سامنے ہی تو ولید کے ساتھ باہر نکلا ہے۔ ولید بھی یہاں تمہیں چھوڑ کے دروازے سے ہی واپس چلا گیا تھا۔ میں نے اس سے تمہاری پسندیدہ بریانی لانے کے لیے کہا ہے۔ کتنے ہی دن گزر گئے اپنے ابو کے گزر جانے کے بعد سے، اب تک تم نے بریانی بنانے کے لیے فرمائش نہیں کی مجھ سے۔ بلقیس کے نم لہجے پر اس کے حلق میں بھی آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ تم بھلا بارش میں باہر صحن میں کیوں نکلی؟ کیسی چوٹیں آ گئی ہیں؟ اگر کچھ زیادہ گہری چوٹ آ جاتی تو؟ کوئی اتنی زیادہ گہری چوٹ نہیں آئی۔ ولید کے آنے پہ گیٹ کھولنے تو جانا ہی تھا، پتہ ہی نہیں چلا کیسے پیر پھسلا۔ تیزی سے اس نے بلقیس کی بات کاٹ کے بہانہ بنایا اور پھر اس نے ان کی توجہ اپنی گردن سے ہٹائی۔ کھانے کے وقت ہی ولید سے اس کا سامنا ہوا تھا۔ سیاہ جینز کے ساتھ سیاہ ہی کرتے میں ملبوس، وہ صبح سے بالکل لا تعلق ہنی اور بلقیس کی طرف ہی متوجہ رہا۔ یہ الگ بات کہ چور نگاہوں سے میرون شال کے حالے میں اس کے ستے ہوئے اور بالکل اترے مرجھائے چہرے کو دیکھتے ہوئے ولید دل ہی دل میں شرمسار ہوتا رہا۔ کھانے کے بعد وہ بلقیس کے کہنے پہ ہنی کے ہمراہ گھر کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئی تھی، کیونکہ وہ پہلی بار یہاں آئی تھی۔ کچھ وقت ہنی کی ضد پہ ہی وہ ٹیرس پہ رکی رہی، مگر بڑھتی ٹھنڈ کے باعث زبردستی اسے بھی واپس اندر لے آئی۔ کمرے میں گرم ماحول تھا، کمبل میں وہ بھی آ گئی۔ کچھ وقت کے بعد بلقیس بھی اس کے پاس آ کے لیٹ گئی۔ صبا کو یہی وقت مناسب لگا تھا ان کو سبحان کی شادی کے بارے میں باخبر کرنے کا۔ بہت سنبھل کے اس نے ان کو یہ اطلاع دی، ساتھ یہ بھی باور کرا دیا کہ اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساتھ اس نے یہ بھی تاکید کی تھی کہ ابھی اس کی شادی کی خبر اپنے تک رکھیں، بہتر ہے یہ خبر اپنے گھر والوں کو سبحان خود بتائے۔ ہنی سو چکا تھا، پھر باتیں کرتے کرتے بلقیس بھی سو گئی، مگر وہ سر میں اٹھتی درد کی ٹیسوں کی وجہ سے سو نہیں پا رہی تھی۔ برداشت حد سے گزری تو گرم کمبل ایک طرف کر کے چائے کی طلب میں نکلنا پڑا۔ ابھی وہ کچن میں داخل ہونا ہی چاہتی تھی کہ یک دم ہوتے تصادم نے اسے بوکھلا دیا۔ اگلے ہی پل ولید کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ کر وہ اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ تمہارا ہنسنا جائز ہے، میں واقعی ڈر گیا تھا۔ کوئی شک نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے تو حکم کیجیے۔ تمہاری وجہ سے میرا سر تکلیف سے پھٹ رہا ہے۔ ایک کپ چائے بنانے آئی تھی۔ میں بھی تمہارے لیے چائے بناتا ہوں اور ساتھ ہی ٹیبلٹ بھی لو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ تم چاہو تو کچن میں ہی آ جاؤ۔ صبا خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر کچن میں ہی بیٹھ گئی تھی اور جائزہ لینے لگی۔ میں اب تک 1000 بار خود پہ لعنت بھیج چکا ہوں، کیبنٹ سے مگ نکالتا وہ بہت شرمندگی سے بولا تھا۔ ملک سے باہر 2 سال رہ کر تم کوکنگ ایکسپرٹ بن چکے ہو۔ صبا نے جان بوجھ کے موضوع بدلا۔ کسی حد تک ضرور ہوا ایکسپرٹ۔ گھر کیسا لگا تمہیں؟ بہت اچھا، مگر کچھ بکھرا بکھرا سا ہے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ گھر ہی نہیں، میں خود بھی بکھرا بکھرا ہوں، مگر کیا کروں؟ سمیٹنے والی راضی نہیں ہوتی۔ اس کے معنی خیز لہجے پہ وہ چپ رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ چائے کا مگ اس کے سامنے رکھتا میز کے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ ٹیبلٹ اثر دکھانا شروع کر چکی ہے یا نہیں؟ ہاں، اثر تو ہو رہا ہے۔ مگ اٹھاتی وہ بس ایک پل کو مسکرائی تھی۔ تم جانتی ہو نذیر انکل نے آخری وصیت کیا کی تھی؟ بغور صبا کے تاثرات دیکھتا وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، انہوں نے کہا تھا میرا رشتہ سبحان سے ختم کر کے میری شادی تم سے کر دی جائے تاکہ میں، ہنی، امی اور تم ایک ہو کر رہیں۔ ہمارے لیے ان کو صرف تم پہ بھروسہ تھا۔ نظریں جھکائے وہ مدھم لہجے میں بولی، اور میں ان کے بھروسے کو آخری سانس تک ٹوٹنے نہیں دوں گا۔
وہ بہت پرعزم لہجے میں مخاطب تھا۔ میرا خیال ہے رات بہت ہو گئی ہے، اب سونا چاہیے۔ صبا نے چائے کا خالی مگ میز پہ رکھتے ہوئے الوداعی انداز میں ولید کی جانب دیکھا اور کچن سے باہر چلی گئی۔ آنے والے دنوں میں پھر بہت کچھ ہوا۔ خاندان والوں کو سبحان کی شادی کے بارے میں علم ہوا۔ وہیں ولید نے خود صبا کو اعتماد میں لے کے بتایا تھا کہ کیسے سبحان کے باہر جانے سے ایک روز قبل وہ اسے ملا تھا، اور صبا کے لیے اپنے جذبات سے آگاہ کرتے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سب یک طرفہ ہے، صبا کی طرف سے اس میں کوئی عمل ریپیٹ۔ صبا اس سے بالکل بے خبر ہے، میں ابھی خود کو اسٹیبلش کر رہا ہوں، پھر ہی نذیر انکل سے بات کروں گا۔ سبحان نے بھی اس کا مان نہیں توڑا تھا اور کہا تھا کہ یہ رشتہ اس کی ماں کی خواہش پر ہوا ہے، اسے صبا سے رشتہ توڑنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ سو کچھ عرصے بعد سبحان کو وہاں کوئی لڑکی پسند آ گئی اور اس نے شادی بھی کر لی، لیکن ولید سے وعدہ نبھا رہا تھا۔ صبا کو یہ سب جان کر غصے کی بجائے ولید کی حالت پہ ترس آنے لگا تھا۔ وہ سوچنے لگی تھی وہ کتنی پاگل اور اندھی تھی۔ بالآخر نذیر الحسن کی وفات کے 6 ماہ بعد ہی بلقیس نے خاندان کے چند بزرگوں کو بلوا کر ولید کا اور صبا کا رشتہ پکا کر دیا۔ کسی کو بھی اس رشتے پہ کیا اعتراض ہونا تھا؟ ولید نہ صرف شکل و صورت اور عادات کا اچھا تھا، بلکہ ایک انجینئر تھا اور اس وقت ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ سو بالآخر سب آسانی سے انجام پا ہی گیا۔ شادی کے روز ولید کے تو پاؤں زمین پہ نہ ٹک رہے تھے۔ کتنے خواب دیکھے تھے اس نے آج کے لیے۔ پورے کمرے کو گلاب، موتیے اور رات کی رانی کے پھولوں سے اس نے سجوایا تھا، اور اب کمرے میں قدم رکھتے اسے لگا تھا پھولوں کی مہک جیسے اچانک بہت تیز ہو گئی ہو۔ لال جوڑے میں صبا کا حسن اسے آج بہت مکمل اور ہوش ربا لگا تھا۔ اس کی پہلی اور آخری چاہت آج اس کی شریک حیات تھی۔ مدھم مدھم قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب آیا تھا۔ یہ رات کتنی خوبصورت اور سحر انگیز ہے، وہ اپنی گمبھیر آواز میں بولا تھا، اور ساتھ ہی اپنی جیب سے ایک لال رنگ کا گلاب نکال کے اس نے صبا کی جانب بڑھایا تھا۔ دینے کو بہت کچھ دیا جاتا ہوگا منہ دکھائی میں، مگر میں تمہیں یہ سرخ گلاب دے رہا ہوں۔ سرخ گلاب دینے کا مطلب جانتی ہو نا تم؟ ظاہر ہے اب بھی نہ سمجھے تو مر جائیں گے۔ صبا نے بھی شرماتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، بے ساختہ ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو کیا سمجھ چکی ہو؟ کم از کم آج تو بتائے بغیر تمہاری رہائی نہیں ہونے والی۔ اس کے مخمور لہجے میں چھپی حسین دھمکی پر شرماتے ہوئے صبا نے وہ مہکتا ہوا پھول ان دونوں کے درمیان دیوار کی صورت کھڑا کیا تھا۔ دیکھو مجھے تم پہ بالکل رحم نہیں آنے والا، کیونکہ تمہارے پیچھے بہت خوار ہوا ہوں میں، اور اتنا خوار ہوا ہوں کہ اب ڈھیٹ ہو چکا ہوں۔ اس کی جھجک سے لطف اندوز ہوتا وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ دیکھو اگر تم اسی طرح مجھ سے نظریں چرائے رکھو گی نا، تو یہ جو ظالم سماج تم نے کھڑا کیا ہے درمیان میں، اسے میں ہٹانے میں ایک پل کی دیر نہیں لگاؤں گا۔ اور صبا نے ذرا کی ذرا اپنی بھاری پلکیں اٹھا کر اس کی چاہت سے لبریز مسکراتی آنکھوں میں دیکھا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی بے ساختہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ جانے کتنی صدیوں سے سانسوں میں بسا قریب موجود یہ شخص خود کو آج منوا چکا تھا۔ یوں تو کئی لڑکے لڑکیوں کو اپنی جھوٹی وفا پر یقین دلانے کے لیے سرخ گلاب دیتے رہے ہوں گے، مگر صبا کا دل جانتا تھا کہ جو سرخ گلاب اسے اس کے شوہر ولید نے آج دیا ہے، اس میں پوشیدہ وفا کے رنگ اور خلوص کی خوشبو کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی اور سرخ گلاب نہیں کر سکتا۔